رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے آپ سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم لیاقت حسین نقوی ابن ظہور حسین نقوی، نازنین بانو بنت قاسم حسین، صادق حسین ابن عباس حسین، بنت فاطمہ بنت تیغ علی، خورشیدی بانو بنت تیغ علی اور مرحوم محمد حیدر نقوی ابن مرحوم محمد علی مہدی نقوی مرحوم کے ارواح طیبہ کو نثار. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتداء کلام میں ایام فاطمیہ کی دوسری مجلس اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اور جو سائیڈ میں ہے وہ اگر سامنے آ جائیں تو پڑھنے میں اور آسانی ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصل میں پڑھنے والے کے لیے آسانی تب زیادہ ہو جاتی ہے جب سامنے لوگ بیٹھے رہیں، کیونکہ جس کو سنانے آئے ہیں وہ تو سن ہی رہا ہے، لیکن اگر سامنے سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی، ٹوٹے پھوٹے کلمات میں بیان کرتا ہوں، بہرحال مجلس نہیں پڑھ پاتا، لیکن ٹوٹے پھوٹے کلمات جو بھی مجھے یاد ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دنیا میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ابھی مجلس کے بعد حصہ ملے گا، وہ بھی آدھے گھنٹے بہت مشکل سے چل جائے.
ختم ہو جائے گا. ہر چیز کا خاتمہ ہے. کھانے کا خاتمہ، پینے کا خاتمہ، دنیا کا خاتمہ، دولت کا خاتمہ، تاج و حکومت و وراثت کا خاتمہ، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خاتمہ ہے. لیکن ایک چیز کائنات میں اللہ نے ایسی بنائی کہ انسان مر جائے گا، مٹی میں مخلوط ہو جائے گا، لیکن اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. کون سی ایسی چیز ہے کہ انسان دنیا میں رہے گا تبھی یاد کیا جائے گا جب وہ چیز اس کے پاس موجود ہو؟ اگر انسان کے پاس والی چیز نہیں ہے تو یقین جانیے لاکھ انسان بہت بڑا حکیم کیوں نہ بن جائے، لاکھ انسان حکومت وقت میں آ کر وزیر اعلیٰ کیوں نہ بن جائے. ارے اور آسانی سے جملہ کہوں، مودی جی کو انسان یاد کر رہا ہے، کب تک یاد رکھے گا؟ کب تک؟ جب تک حکومت ہے. اس کے بعد یقین جانیے ٹرمپ کو بھی لوگ نہیں یاد رکھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیکن اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اگر وہ انسان کے پاس ہے تو انسان مٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. ایسی چیز ہے کون سی؟ اللہ نے تو بتایا نہیں. اب بتائے گا کون؟ کب بتائیں گے؟ وہی جو اللہ والے ہوں. یعنی اس بات کی وضاحت ہو گئی اللہ انہی تک پیغام پہنچاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں. یعنی اس بات کی ایک اور وضاحت ہے، جو اللہ والا نہیں ہے وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوگا. اب وہ الگ چیز ہے. کچھ لوگوں نے بڑے بڑے حکیم کو اور بڑے بڑے دانا لوگوں کو بھی جاہل کہہ دیا. العلم کنز العظیم لا یفنا. دنیا کی ہر چیز میں پناہ ہے، ہر چیز میں خاتمہ ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں خاتمہ نہیں ہو سکتا. اللہ سے سوال ہوا، اللہ نے کہا ہم تم کو نہ بتائیں گے، یہ بتائے گا تو جو اللہ والا ہو وہی بتائے گا. آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول خدا کون سی ایسی چیز ہے جس کا خاتمہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول کی آواز آئی، العلم کنز العظیم لا یفنا. دنیا والوں، علم ایک ایسی چیز ہے جس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. انسان لاکھ کوشش کرے، بڑے بڑے مرجع کو نہ یاد رکھے، بڑے بڑے عالم کو نہ یاد رکھے، یاد کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے مجلسی کو نہ یاد رکھیں گے بہار الانوار سامنے نہ آئے گی، محمد رضی کو نہ سامنے لائیں گے، سید رضی کو سامنے نہ لائیں گے تو نہج البلاغہ سامنے نہ آئے گی. کیوں؟ اس لیے مجبوری ہے یاد رکھنا. بڑے بڑے لوگوں سے ہر انسان اپنا رابطہ چاہتا ہے، کسی طرح جڑ جائیں. ابھی کسی سے کہیے یزید کے ماننے والے ہیں، ہر انسان گریز کرے گا. بھلے ہی اور رسول خدا کا ماننے والا نہ ہو، لیکن ہر انسان ان سے وابستہ ہونا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کب وجہ یہ نہیں ہے وہ رسول ہیں، وجہ یہ ہے وہ پڑھے لکھے تھے. اب وہ اور ہی لوگ ہوں گے جن کی نگاہ میں رسول ایسے تھے کہ کھولا گیا اور دفنا آخر نہلایا گیا پھر لگایا گیا، وہ الگ میٹر ہے. لیکن یقین جانیے علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا. رسول بھی ایسی چیز ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں کو ایسا پیغام دے رہے ہیں. رسول کے لیے قرآن میں آیت آئی اقرا، لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں اقرا، لیکن اقرا کا مقصد ہے پڑھو. یہ بتا کون رہا ہے؟ اللہ نے رسول سے نہیں کہا پڑھو. یہ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے. جب تک پڑھو گے نہیں بڑھ نہیں سکتے. کل تک میں بھی آپ ہی کی طرح سنتا تھا، لیکن یہ علم کا تقاضا ہے کہ آج آپ کو سنا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی عظمت بھی آتی ہے، معرفت بھی ہوتی ہے. لیکن اگر علم نہیں ہے تو یقین جانیے ہر انسان علم کو فراموش کر رہا ہے. اسی لیے مجالسوں میں آنے کے بعد شخصیت اہل بیت کسی کو فراموش نہیں کرتی. اسی طرح ہم نے بھی کسی کو فراموش نہیں کرا. ہم نے جس طرح حسین کو یاد کرا ہے اسی طرح یزید کو بھی یاد رکھا. ہم نے جس طرح اہل بیت کی محبت رکھی اسی طرح ان کے دشمنوں کو بھی یاد رکھا. ہم کسی کو فراموش نہیں کرتے ہیں. ہم نے حسین کے گھوڑوں کو نہ فراموش کرا ہے، نہ ان اونٹنی کو فراموش کرا جو علی کے مقابل میں آئیں. ہم
کسی عورتوں کو فراموش نہیں کرتے. ہم نے ان عورتوں کو بھی یاد رکھا کہ جو گھر سے نکلی ہیں اسلام بچا کر بھی لے آئیں, امامت کو بھی بچایا. ہم نے ان عورتوں کو بھی یاد رکھا کہ آئی تھی جنگ جمل میں علی کے مقابل میں. ہم کسی کو فراموش نہیں کرتے ہیں, بس تقاضا یہ ہوتا ہے کسی کو اچھے کلمات سے یاد کرتے ہیں, علیہ السلام بناتے ہیں, کسی کو برے الفاظ سے یاد کر کر لعنت اللہ علیہ بنا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وال. آواز بلند نعرہ صلوات. آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے, جہاں پہلی بار مسئلہ میں نے چھوڑا تھا موضوع, اسی موضوع سے ربط دیتے ہوئے, لیکن اللہ نے پھر کہا محمد وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن خود استعمال نہیں کرتے, دوسروں کو دے دیتے ہیں. یہ ہم لوگ ہوں گے جو حصے کے لیے رشتہ داری نکال دیتے ہیں کہ ہم کو دو دو, ہم نے پڑھا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. لیکن اللہ آواز دے رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے محمد, آپ اور آپ کے گھرانے والے جو ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں یعنی قربانی پیش کرتے ہیں, کائنات میں کوئی نہیں ہے جو قربانی پیش کر سکے, ایثار ہو جس کے اندر. ابھی ہمارے پاس 4 کعبہ ہیں مثال کے طور پر, ایسا ہے نہیں 4 ہیں, لیکن اگر کوئی مولوی آگے کہ ایسا ہے مولانا صاحب ایک ہم کو دے دیجئے, تو جذبہ ایثار ہمارے اندر نہیں. کیوں؟ اس لیے ہمارا اصول یہ ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں اہل بیت عطا کرنے والے ہیں, لیکن ہمارا اصول ہے قبضانے کا, ہمارا اصول ہے ہڑپنے کا, جتنا مل جائے لے لو. لیکن اہل بیت کا گھرانہ لیتا نہیں ہے. اگر روزے کے حالت میں بھی ہیں سائل دک الباب کر دے تو اپنی غذا سائل کو دے کر بتاتے ہیں ہم اللہ ہی والے ہیں, ہم غذا دے کر بتائیں گے اور ایسے نہیں کریں گے اللہ سے سودا. اگر غذا دی ہے تو سورہ دہر کی 18 آیتیں بھی منگائی تاکہ دنیا جان لے کہ تمہارا عطا کرنا اور ہے, ہمارا عطا کرنا اور ہے. وہ الگ چیز ہے. کچھ لوگوں نے اہل بیت کے کام کو دیکھ کر اسی طرح کام کو انجام دیا. وہ یہ سوچے کہ جیسے ان کے لیے آ گئی ہے ہمارے لیے بھی آ جائے گی. ان کو نہیں معلوم وما تشاؤون الا یشاء اللہ, وہ اہل بیت کے لیے نہیں آئی ہے, وہ اللہ والوں کے لیے آئی ہے. جیسا جیسا کرتے جائیں گے آیت آتی جائے گی. تاریخ لکھتی ہے یہ مرحلہ تو کچھ نہیں تھا, لیکن کچھ لوگوں نے جب دیکھا حالت الرکوع میں علی نے اپنی انگوٹھی ایک فقیر کو دے دی. غور کریے گا, پہچانو اللہ والا کون ہے. اصل موضوع کی طرف آؤں گا. حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی. تاریخ لکھتی ہے کچھ تاریخ کے اجڑے ہوئے پنوں میں سے نکلے ہوئے افراد, تاریخ کے کھوکھلے نما افراد سامنے آئے. ان لوگوں نے بھی اسی ارکان کو انجام دیا جیسا علی نے کرا تھا. دیکھ رہے ہیں علی کو, علی حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی دے رہے ہیں. اچھا, حضرت علی نے جو انگوٹھی دی وہ شاید چاندی کی ہو, کہ ان کے لیے جو آیت آئی ہے 1-2 آئی ہے, ہم جو دیں گے وہ اس سے بڑھیا والی دیں گے. غور کریے گا ایثار کیا ہوتا ہے. ایثار میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے, یہاں سے نکلے فقیر کو دیکھا ہم امامہ لگائے تھے, ابھی تک گھر میں نکلتے تھے 1 روپے دیتے تھے, اب آپ کو دیکھ لیا 10 کا نوٹ. تو اگر اخلاص نہیں ہے تو 1,10,000 کیا اگر 1000 بھی دے دو تو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے حالت رکوع میں دیکھا علی نے انگوٹھی دی, فقیروں کو سیٹ کر لیا. اور دیکھو ایسا ہے کل ہم بھی نماز پڑھیں گے, یعنی اس کے مطلب یہ ہو گیا ابھی تک نہیں پڑھتے تھے. میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں, وہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے علی کے لیے کہہ دیا کیا یہ بھی نماز پڑھتے تھے.
وہ خود وضاحت کر رہے ہیں کل میں نماز پڑھوں گا، لہذا آپ آئیے گا، غور کریے گا، آپ آئیے گا اور آنے کے بعد جب آپ آئیں گے ہم اشارہ کریں گے۔ یہ اشارے کا معاملہ آج سے نہیں ہے، بڑا پرانا چلا آ رہا ہے۔ جب کوئی مولانا غلط پڑھ دیتے ہیں اشارہ کر کے بتاتے ہیں ان کو دیکھ لو، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہم جب اشارہ کریں تو تم اندر آ جانا، اور جیسے ہی تم آؤ گے، ابھی تک جو حضور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے تھے، جب تک انگوٹھی اتر نہ گئی سبحان اللہ کہتے رہے۔ تو پہچانیے اشار کا جذبہ کیسا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ تاریخ لکھتی ہے فقیر آیا دک الباب کرا، حضور نے آواز بلند کر دی، فقیر اندر، رکوع کے عالم میں آئے، انگوٹھی اتاری، خدمت میں دیا فقیر کی، فقیر کو انگوٹھی دی، چلا گیا۔ پہلے دن کچھ نہ آیا، تاریخ لکھتی ہے دوسرا دن پھر انتخاب کرا گیا، دوسرے دن آئیے گا، اب انگوٹھی بھی دی گئی، فلاں چیز بھی دی گئی، تاریخ لکھتی ہے پھر بھی کچھ نہ آیا۔ جب تاریخ لکھتی ہے کہ اوریجنل فقیر بن گئے، بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں، جب اصل میں فقیر نما تھے، جو فقیر ہو گئے، اب رسول کی خدمت میں آئے، یا نبی اللہ کچھ آیا؟ کیا آنا تھا؟ آنا کیا تھا؟ نبی خدا جس طرح علی نے دیا تھا ہم نے بھی دیا ہے۔ کیا دیا تھا علی نے؟ کہ علی نے انگوٹھی دیا تھا، ہم نے بہت کچھ دے دیا۔ یقین جانو اگر علی انگوٹھی نہ بھی دیتے تب بھی آیت اتر کر بتاتی یہ علی کے لیے ہے۔ اب تم لاکھ گھر بھی دے دو کچھ آنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جذبہ ایثار ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ۔ جب قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، لیلا و مجنو کی داستان یاد آ گئی، نوجوان کا مجمع ہے، بہرحال ان کے حساب سے تھوڑی باتیں کر دوں۔ لیلا و مجنو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی نوجوان نہ جانتا ہو، اور آج کل کے 60 کے اوپر والے بھی جانتے ہیں، نوجوان کی بات الگ ہے۔ لیلا و مجنو تھے کون؟ اب محبت بہت تھی، مجنو کو لیلا سے محبت بہت تھی۔ تاریخ لکھتی ہے اونٹنی کو وضع حمل ہوا، اونٹنی نے بچہ دیا، کچھ دن کے بعد مجنو اونٹنی پر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد خیال میں ہے آج لیلا سے ملاقات ہوگی، آج لیلا سے باتیں کریں گے، آج عاشقانہ باتیں ہوں گی، آج بیٹھیں گے پورے دن بات کریں گے۔ تاریخ لکھتی ہے خیال میں ہے، تھوڑی سی مہار ڈھیلی ہوئی، اونٹنی نے اپنے راستے کو بدل لیا، بچے کی طرف آ گئی۔ جب بے خیالی سے ہوش میں آیا، یہ کیا ہم تو مجنو کی طرف لیلا کی طرف جا رہے تھے، جہاں سے چلے تھے وہیں پر آ گئے۔ تاریخ لکھتی پھر دوبارہ سوار ہوا، پھر وہی چیز خیال میں آیا۔ یہ ہم لوگ کے درمیان بھی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ خیال میں ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ جانے جانا کہاں تھا، پہنچ کہاں گئے، مہار ڈھیلی ہوئی، دوبارہ وہی ہوا، اونٹنی بچے کی طرف مائل ہو گئی، رخ موڑ لیا۔ پھر جب خیال آیا یہ کیا ہم تو جا رہے تھے لیلا کی طرف، یہ کہاں پہنچ گئے، تاریخ دوبارہ پھر سوار ہوا، نہیں پہنچ پایا، یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ اپنے خیال سے باہر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے پہچانو ایثار کیا ہے۔ ایثار کو اگر پہچان گئے یقین جانیے معاملہ حل ہو جائے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب چوتھی مرتبہ اترا ہے، اترنے کے بعد اونٹنی سے کہہ رہا ہم جانتے ہیں تمہارا مقصد بچہ ہے، ہمارا مقصد لیلا ہے، تم بچے کی طرف مائل ہو رہی ہو، ہم لیلا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے ہم دونوں کا راستہ ایک نہیں ہے۔ جب تک ایک راستہ نہیں ہوگا قربانی نہیں ہو سکتی، جب تک ایک راستہ نہیں ہوگا ملاقات نہیں ہو سکتی،
دنیا والوں یہی حال ہمارا بھی ہے. اہل بیت اللہ والے ہیں, ہم دنیا والے ہیں. اگر راستہ ایک ہو جائے تو یقین جانو جیسی قربانی انہوں نے پیش کری ہے ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا کریں, وہ تو اللہ والے تھے, ان کا راستہ الگ ہو گیا, ہمارا راستہ الگ ہو گیا. ہمارے اندر قربانی نہیں ہے. قربانی کریں تو کرے کیسے؟ کبھی مال کی قربانی ہم نے نہیں کری, تاج و حکومت کی قربانی ہم نے نہیں کری, دولت کی قربانی ہم نے نہیں کری, کسی بھی اعتبار سے ہم نے قربانی نہیں پیش کری. قربانی کریں کیسے؟ ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں فاطمہ ایسی تھی, ہم کیسے ہیں؟ فارسی کا مقولہ بیان کر دوں. فارسی میں مقولہ ہے پدرم سلطان بود. ہمارے ابا جو تھے سلطان تھے, تو سامنے والے نے سوال کرا تم کون؟ ابا سلطان تھے, ابا کا زمانہ گیا, آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا؟ فاطمیہ کا نعرہ تب لگائیے جب ان کے جیسا کردار آ جائے. حسینیت کا نعرہ تب بلند کرو جب حسین جیسا کردار آ جائے. اگر کردار نہیں آتا تو یقین جانو فاطمہ کے دشمن میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے سامنے سے وار کرا تھا, ہم چھپ کے وار کر رہے ہیں. جذبہ ایثار لاؤ. تاریخ لکھتی ہے رسول مسجد میں موجود ہے, ایک سائل آگے آنے کے بعد کہہ رہا ہے رسول خدا بہت فقیر ہیں, ہم بہت غریب ہیں. جذبہ ایثار دیکھیے فاطمہ نے کیسے کیسے قربانی پیش کری ہے جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے. بالکل وضاحت کے طور پر میں اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہوں, ہمارے اندر قربانی نہیں. کیوں؟ اس لیے ہمیں معرفت نہیں ہے. رسول سے آ کر ہم کلام ہوا, اے رسول خدا ہم غریب ہیں, فقیر ہیں, کچھ عطا کر دیجئے, کھانا کھلا دیجئے. تاریخ نے لکھا رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بڑے بڑے اصحاب, بہت غنی غنی افراد بیٹھے تھے, بہت پیسے والے افراد بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے سوال کرا کیا کوئی ہے اس میں سے جو اس کے معاملے کو حل کر دے؟ ایک سے ایک لوگ بیٹھے, بہت پیسے والے, اس زمانے کے غنی افراد بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے سوال کرا کیا آپ میں سے کسی کے پاس ہے اتنا کہ ان کا معاملہ حل کر دے؟ اسی طرح سناٹا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اسی طرح سناٹا چھا گیا. یا نبی خدا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ ہیں. اچھا اتفاق یہی ہوتا ہے جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو والٹ گھر میں رکھ کے جاتا ہے. یا نبی خدا ہمارے پاس کچھ نہیں. اور رسول مخاطب ہوئے علی کی طرف, یا علی کچھ آپ دے سکتے ہیں؟ یا نبی خدا ہمیں اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے, جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. ہمیں آج کا تو پتا ہے, کل کا نہیں پتا. ہاں گھر جا کر سوال کر سکتے ہیں, اگر کچھ ہوا تو یقیناً کھلائیں گے. جذبہ ایثار سمجھیے, جذبہ ایثار ہوتا کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے سائل کو لیا, لینے کے بعد سیدہ کے گھر میں آئے, دق الباب کرا, سیدہ نے اجازت دی, نبی حضرت علی اندر گئے. جب اندر گئے سوال کرا اے ام زینب کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا علی کھانے میں صرف اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکیں. یا نبی خدا, یا حضرت علی, یا ولی اللہ, اے نبی کے وسیع صرف اتنی چیز ہے کہ بچے کھا سکیں, ہم لوگ بھی نہیں کھا سکتے. پہچانو جذبہ ایثار. ہم ہوتے یا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے جائیں دوسرے گھر میں کھٹکھٹائیں, ہمارے بچے پہلے کھائیں گے, دوسروں سے ہم کو کیا مطلب. ایثار کا جذبہ ایسے ہی نہیں ملا ہے. فاطمہ نے بتایا ایثار کیا ہوتا ہے. حضرت علی کا جملہ سنیے, اے فاطمہ بہتر یہ ہوگا جو سائل آیا ہے اس کو کھلا دو, ہم لوگ بعد میں کھائیں گے, بچے بعد میں کھا لیں گے, لیکن فاطمہ پہلے ایک کام کر دو, یہ جو چراغ روشن ہے اس کو بجھاؤ. پہچانو جذبہ ایثار کیا ہے. فاطمہ یہ چراغ گل کر دیجئے. سائل کو بلایا گیا, دسترخوان بچھایا گیا, سائل کھانا کھاؤ. سائل نے بھر پیٹ کھانا کھایا.
حضرت علی اور امام حسنین اور جناب فاطمہ تاریخ لکھتی ہے اپنا منہ چلا رہے ہیں تاکہ سائل کو احساس نہ ہو گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا. پہچانو جذبہ ایثار. جس طرح سائل منہ چلا رہا ہے کھانا کھاتے وقت، فاطمہ بھی چلا رہی ہیں، علی بھی چلا رہے ہیں، حسنین بھی چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں کے بچے ہوتے آواز بلند کر دیتے، ہمارا کھانا ان کو دے رہے ہیں. پہچانو حسنین کیا ہیں، پہچانو فاطمہ کیا ہیں، پہچانو علی کی ذات کیا ہے. تاریخ لکھتی ہے جب سائل نے کھانا کھا لیا، مسجد نبوی میں آیا، آنے کے بعد رسول نے سوال کرا، کھانا ملا تھا؟ یا رسول اللہ پہلے جتنا کھاتے تھے اس سے زیادہ کھایا، بھر پیٹ کھانا کھایا ہے. حضرت علی آ گئے، یا علی مبارک ہو، آپ نے کھانا کھلایا. اور یا نبی خدا آپ کو کیسے پتا؟ کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور آیت لے کر آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت تو خود ہوتی ہے لیکن دوسروں کو کھلا کر بتا دیتے ہیں ہم ہی اللہ والے ہیں. پہچانو فاطمہ کون ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. کیا جذبہ ایثار ہے. جذبہ ایثار کو سمجھو. فاطمہ نے کیسے کیسے قربانی پیش کری ہے. ہم نے صرف 18 سال کی عمر کو دیکھا لیکن یہ نہ دیکھا کہ زمانے کا امام کہہ رہا فیہ بنت رسول اللہ لاسوۃ حسنہ. یہ 18 سال کی عمر تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے یہی نمونہ عمل ہے. امام زمان کی عمر کتنی ہے؟ کہ تقریباً 1200 سال، اور الحمدللہ ابھی تک باحیات ہیں. 1200 سال کی عمر، 18 سال کی عمر مائنس کر دیجئے تب بھی پلہ بھاری ہے امام کا. لیکن وقت کا امام کہہ رہا ہے یہ 18 سال کی عمر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ایسا کرا کیا ہے فاطمہ نے؟ فاطمہ نے ایثار کا جذبہ پیش کرا ہے دنیا والوں کے لیے، جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے. یقین جانیے اگر جذبہ ایثار نہیں ہے تو لاکھ اپنے آگے کربلائی لگا لیجئے، لاکھ اپنے آگے کمی لگا لیجئے، لاکھ اپنے آگے مشہدی لگا لیجئے، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. عباس مہدی کمی آ گئے، لاکھ کمی لگا لو لیکن اگر جذبہ ایثار نہیں ہے تو فاطمیہ والے نہیں ہو. اگر عطا کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو حسین والے نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے حسین کو کیا ضرورت نہیں تھی پانی کی؟ کیا حور زیادہ پیاسے تھے؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی سائل آ جائے سوال کرے پانی چاہیے 1 گلاس، اور گھر کا بچہ بھی پانی مانگ رہا ہو، آپ کیا کریں گے؟ تقاضائے عدل یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بچے کو دیا جائے. کیوں؟ اس لیے پیاسے اس کی زیادہ ہے، اس کی پیاس زیادہ ہے اور گھر کا فرد ہے، لہذا پہلے بچے کو عطا کرا جائے گا. سائل آیا ہے 10 منٹ کھڑا رہے، بعد میں دیا جائے گا، یقیناً دیا جائے گا. ایثار ہے لیکن بعد والا. لیکن اسلام جو ایثار بتا رہا ہے، ایثار پہلے پڑوسی ہے بعد میں تم ہو. یہی تو فاطمہ نے کہا اجار ثم دار، پہلے پڑوسی کا پیٹ بھرو بعد میں اپنا بھرنا. لیکن دنیا والے یہاں سے بھی مل جائے، وہاں سے بھی مل جائے، ان کا بھی چھین لیا جائے، ان کا بھی قبضہ لیا جائے، ان کا بھی ہڑپ لیا جائے، ان کی دولت کو چھین لیا جائے، ان کے سرمایے کو چھین لیا جائے. کہاں لے جاؤ گے؟ لے کر جائیں گے کہاں؟ اور وہی 2 فٹ کی زمین، اور وہ بھی کام نہ آئے گا. پرانے زمانے کے لوگ بڑی اچھی مثال دیتے تھے، جتنا کھانا ہے کھا لو، یہی جانے والا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جتنا کھانا ہے کھا لو، یہی ساتھ جائے گا، باقی یہیں رہ جائے گا. لیکن اسلام کہتا ہے اتنا ہی کھاؤ جتنی ضرورت ہو. اس سے زیادہ تجاوز کر دیا تو ایثار کا معاملہ نہیں ہے، اسراف کا معاملہ ہو جائے گا. کیوں؟ قرآن کا سورہ اعراف آیت نمبر 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. خوب کھاؤ. اسلام نے اجازت دی ہے، سوال نہیں ہوگا. وَاشْرَبُوا، جتنا پی سکتے ہو پیو، بس حلال پینا. قید سنیے اسلام کی.
جتنا بھی پی سکتے ہو حلال والا پی سکتے ہو، حرام والا نہیں. جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ، حلال والا کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو. ولا تسرفوا، تجاوز نہ کرنا، اسراف ہو جائے گا. اسلام کہہ رہا ہے خوب کھائیے خوب پیجئے، لیکن ولا تسرفوا کیوں؟ اس لیے انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. سخاوت کی بھی ایک معیار ہے، سخاوت کا ایک درجہ ہے. سخاوت کا درجہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بچے بھوکے ہوں آپ دے دیں، لیکن اسلام بتا رہا ہے ہم وہی سخی ہیں کہ ایک در سے اتنا دے دیتے ہیں کہ دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہچانو جذبہ ایثار کیا ہے. اچھا میں مجلس ایسے ہی پڑھتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد جذبہ ایثار سمجھو. جذبہ ایثار کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. بڑی آسانی سے ایک مثال نوجوان کے لیے دے دوں. ایثار کرنے کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. گندے نالی میں 10 لیٹر پانی بہا دو، یقین جانو جو پاک تھا وہ نجس ہو جائے گا. پر پانی میں 1 گلاس پانی لا کر ڈال دو، فرق نہیں پڑے گا. اب تو دنیا کو سمجھ جانا چاہیے شیعت کہیں اور کیوں نہیں جاتی ہے. بڑی آسانی سے کر رہا ہوں. دوسرے مذاہب کے شیعت سے جڑنے کے لیے کیوں آمادہ ہیں؟ اسی لیے وہ جانتے ہیں یہ کر کا پانی ہے، ان میں مخلوط ہو جاؤ گے تو پاک تو ہو سکتے ہو، نجس نہیں ہو سکتے. اور شیعت اگر وہاں چلی جائے کہیں اور تو یقین جانو جو پاک تھا وہ نجس تو ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا. اسلام درس دے رہا ہے. ایثار کے لیے شرط یہ ہے خالص ہونا چاہیے. فاطمہ بتائیں گی ایثار کیا ہے، ہم تم کو بتائیں گے ایثار ہوتا کیا ہے. ایثار کبھی کبھی ایثار مال کے ذریعے ہوتا ہے. دولت نکالو، پیسہ نکالو. ہم نے یہ سوچا فقیر کو دے دیا، بڑا خوش ہو گئے، فقیر کو دیا تھا. اسلام کہہ رہا تم خوشی اس بات کی مناؤ کہ فقیر نے تم سے پیسہ لے لیا. غور کریے گا. ہم یہ خوش ہو گئے کہ زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیا، غریب تک پہنچ گیا. اسلام کہہ رہا ہے یہ تمہاری لیے خوشی کے سبب ہے کہ غریب نے لے لیا، ورنہ زکوٰۃ تمہاری سڑ جاتی. تم یہ سوچتے ہو کہ سال بھر میں اکٹھا جو کرا تھا اس کا خمس نکالا، ہم نے مسکین کو دے دیا، فقیر کو دے دیا. اسلام کہہ رہا خوشی اس بات کی نہ مناؤ کہ دے دیا، اس نے قبول کر لیا، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے. خوشی اس بات کی منائی جائے کہ سامنے والے نے ہماری چیز کو قبول کرا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا ایثار یہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے قبول کر لیا، ہمارا ایثار تو یہ ہے کہ ہم نے دے دیا. اسلام دینے کے لیے کہتا ہی نہیں ہے دو. اسلام نہیں کہہ رہا آپ دیجئے. خاموشی سے اگر 1 روپے بھی دے دیا ہے تو یقین جانیے وہ کام آنے والا ہے. چوتھے امام ڈیوری پر بیٹھے ہوئے تھے، امام تاریخ لکھتی ہے ایک سائل چلا جا رہا تھا، یہی روڈ سے مان لیجئے، امام بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. امام نے آواز لگائی، سنو کہاں جا رہے ہو، آؤ گھر میں آ جاؤ. چاہنے والا دیکھ رہا تھا، مولا اتنی زندگی ہو گئی یہ عمل ابھی تک تو ہم نے نہ دیکھا، آج آپ بلا رہے ہیں، یعنی آپ دیتے ہیں، اس بات سے گریز نہیں، لیکن اس طرح آپ نے بلایا. اب بلایا نہیں ہے، دنیا والوں کو پیغام دیا ہے. میں بڑی آسانی سے جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے بلایا نہیں ہے، دنیا والوں کو پیغام دیا. اب مولا بلایا کس لیے ہے؟ کہ کبھی تم نے حمال کو دیکھا ہے؟ اچھا گاڑی ہو گئی، ایک صلوات پڑھے محمد کبھی کلی کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ کلی کا اصول کیا ہوتا ہے؟ ارے اسٹیشن پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لگیج اٹھا لیا 100 روپے، چاہے 1 منٹ میں پہنچائے چاہے 10 منٹ میں. لیکن اگر زیادہ ہو گیا
ریٹ بڑھ جائے گا. امام کا پیغام سنیے. جذبہ ایثار بتا رہے ہیں. ایثار ہوتا کیا ہے, قربانی کیا ہوتی ہے. تو اگر وقت زیادہ ہو گیا تو جو ابھی تک 100 لیے تھے وہ 200 ہو جائیں گے. لیکن ہم نے مسکین کو اس لیے بلایا ہے کہ اگر 1 روپے یعنی 1 درہم بھی اگر ہم دے دیں گے تو قیامت کے روز یہ اللہ سے کہہ سکے گا پروردگار اس کے گناہ کو بخش دے, اس کے گناہ کو بخش دے. کیوں؟ اس لیے اس نے 1 روپیہ دیا تھا, اس نے 1 درہم دیا تھا. یہ کلی جو 100 روپے لے کر جا رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے آج تمہارے لیے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا, کل تمہارے لیے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن جس مسکین کو ہم نے دیا ہے وہ قیامت کے روز ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے. پہچانو جذبہ ایثار کیا ہے. جذبہ ایثار ہڑپنا نہیں ہوتا ہے, جذبہ ایثار عطا کرنا ہوتا ہے. تاریخ لکھتی ہے اسی لیے جناب خدیجہ نے جتنا مال تھا, خدیجہ کا مال آپ کیا سمجھتے ہیں, اتنا مال بل گیٹس کے پاس بھی نہیں ہے. میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں, اتنا مال آپ کی حکومت میں رہنے والے انل امبانی کے پاس نہیں ہے. خدیجہ نے جب اپنے مال کو نکالا دین اسلام کے لیے, تاریخ لکھتی ہے دوسری طرف کے لوگ اس طرف نہیں دیکھ پا رہے تھے. مال خدیجہ اتنا تھا تو کیا ضرورت تھی معاذ اللہ نعوذ باللہ اس فقیر سے شادی کرنے کے لیے. تاریخ کے جملے عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے آ کر کہا خدیجہ اتنی دولت تھی, خدیجہ اتنے پیسہ تھا, تو فقیر کے ساتھ, غریب کے ساتھ, محمد کے ساتھ پیسہ شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی. اگر آپ چاہتی تو عرب کے 1 سے 1 لوگ آ جاتے. شاید ان کو نہیں معلوم مال خدیجہ کھا کر جو پروان چڑھے ہوں, مال خدیجہ کھا کر جنہوں نے اپنے گھر کا روزہ کھولا ہو وہ سامنے ہم کلام کر رہے ہیں فاطمہ کی ماں سے. خدیجہ کیا ضرورت تھی کہ تم نے دنیا کو دیکھا ہے, ہم نے آخرت کو دیکھا ہے. یہی تو فرق ہوتا ہے دنیا والوں میں اللہ والوں میں. دنیا والے دنیا کو دیکھتے ہیں, اللہ والے آخرت کو دیکھتے ہیں. کہاں یقیناً بات تو صحیح کہتی ہو, کرنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن اب کیا ہو, وہ تو ہمارے کیا ہوتا ہے نا, آج کر لیا کل چھٹی مل جائے گی. لیکن اہل بیت کے ہاں ایسا تو ہے نہیں, اپنا نہیں بھی ہوتا ہے. اگر آ جائے تو قرآنی لہجے میں بات کر کے بتاتا ہے کہ اب ہم بھی فاطمہ والے ہیں. اب ہوا ہوگا کیا, اب تو کر لیا ہے. تاریخ تھی فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ گھر آ گئیں, محمد عربی سے کلام کیا, یا رسول خدا, اے محمد عربی, مدینے کی عورتیں مجھ سے کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ شادی کری جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کہاں بات تو صحیح کہتی ہو. پہچانو محمد اس ذات کا نام ہے جو ارحم الراحمین ہے, جو رحم کرنے والا ہے. اگر آج کل کی عورتیں ایسا کہہ دیں, صلوات پڑھیں محمد. تاریخ لکھتی ہے ہاں بات تو صحیح کہتی ہو, لیکن جا کر ان عورتوں سے کہہ دینا کہ ہمارے گھر میں ایک شہید ہے جس کا نام حمزہ ہے جو کہ تمہارے گھر کا نہیں ہے. ہمارے گھر میں ابو طالب ہے محسن اسلام جو کہ تمہارے گھر کا نہیں ہے. ان سے جا کر کہہ دینا ان کا بیٹا علی جو ولی اللہ ہے جو کہ تمہارے گھر کا نہیں ہے. ان سے جا کر کہہ دینا جو ہمارا شوہر ہے ویسا تمہارا شوہر نہیں ہے. ان سے جا کر کہہ دینا آنے والا ایک مہدی آنے والا ہے جو کہ ہماری اولاد میں سے ہوگا, تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے خدیجہ ابھی تک جو غمزدہ تھیں خوشی کے عالم میں آئیں. اب اپنی بچی سے ہم کلام ہو رہی ہیں, شکم کی طرف دیکھ رہی ہیں. بیٹی فاطمہ, اماں پریشان نہ ہوئیے, اماں گھبرائیے نہیں, مدینے والے ساتھ نہیں دے رہے, ہم دیں گے. کیا ذات فاطمہ ہے. پہچانو فاطمہ کی ذات کیا ہے. ایام فاطمیہ منا لینا کمال تھوڑی نہیں ہے. یہ 20 سال پہلے چلے جائیے, ایام فاطمیہ تھی ہی نہیں.
تھی لیکن مناتے نہیں تھے لوگ. کیوں؟ اس لیے جانتے ہی نہیں تھے. اب ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہوگی جنہوں نے مراجع کرام کو برا بھلا کہا. میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں. اب ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہوگی جنہوں نے مرجعیت کو برا کہا تھا. بھیا مرجعیت کی طرف سے حکم آیا کہ ایام فاطمیہ مناؤ تاکہ دنیا والوں میں آشکار ہو جائے کہ فاطمہ کا دشمن کون ہے. ارے علویت کا نعرہ بلند کرنے والوں، نکڑ میں بیٹھ کر مرجعیت کو گالی دینے والوں، اب مرجعیت کو مت مانو، اسلام کہہ رہا مت مانو، لیکن شرط یہ ہے اپنے کو ان کے جیسا بنا لو. میں بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں. مرجعیت کو مت مانیے، اسلام کہہ رہا مت مانیے. میں دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ کل اپلوڈ بھی ہو جائے گی، آپ لوگ کلپ نکال لیجئے گا. مرجعیت کو مت مانو، لیکن یہاں تک جملہ نکالیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن شرط یہ ہے ان کے جیسے بن جاؤ. لیکن کیا کہنے، ہم 5ویں پاس ہو کر سمجھ جاتے ہیں مرجع بن گئے. میں بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں. ہم فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کی حدیثیں پیش کر کے سمجھ جاتے ہیں مرجعیت کے حد تک پہنچ گئے. ارے خدا کی لعنت ہو تمہارے اوپر. میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں. اچھا، میرا اصول یہ ہے ہم پہلے اپنوں کو سدھارتے ہیں، بعد میں بعد والوں کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مرجعیت کو نہیں مانیں گے. یقین جانو اگر مرجعیت کو نہیں مانتے ہو تو جتنے احکام تم نے بجا لائے ہیں، جتنے اعمال تم نے کرے ہیں، جتنی نمازیں پڑھ چکے ہو، سب باطل ہیں. مرجعیت ہے کیا؟ پہچانا کبھی؟ آئیے فاطمہ کے ذریعے مرجعیت سمجھاتے ہیں آپ کو. تاریخ لکھتی ہے رسول خدا حجت ہیں امام کے لیے. غور کریے گا، امام ہمارے لیے حجت یعنی مرجع، ہم ان کی طرف رجوع کریں گے. لیکن امام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے جو مرجع ہے وہ ہے فاطمہ، ہم فاطمہ کی طرف رجوع کریں گے. دنیا والوں اب تو سمجھ جاؤ، اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو کربلا کے میدان میں آئیے، سید سجاد کا جملہ سنیے. اے زینب یہ بتاؤ کیا خیمے میں رہ کر جل جائیں یا باہر نکلیں؟ اے پھوپھی یہ بتائیے خیمے میں رہ کر اپنی جان دے دیں یا باہر نکلا جائے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ زینب پوچھ کس سے رہی ہیں؟ چوتھے امام سے. امام کا جملہ سنیے، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں. آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں لیکن ہم سے بہتر جاننے والی ہیں. اے دنیا والوں، امام فی الوقت آواز دے رہے ہیں اپنے بچپن کے دوست کو، اور ایسے ویسے نہیں. من الحسین غریب الی الرجل فقیہ. امام کا علم زیادہ ہے یا حبیب کا؟ ارے ہر صاحب عقل یہی کہے گا امام کا. امام کا علم زیادہ کیوں؟ اس لیے وہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، خطا نہیں، غلطی نہیں، گناہ نہیں. لیکن مرجعیت پہچانوا رہے ہیں. دنیا والوں پہچانو مرجع کیا ہوتا ہے. اسی مرجع کی دین ہے کہ جس نے اعلان کر دیا دنیا بھر والوں کے لیے، جاؤ ایام فاطمیہ مناؤ. ایام فاطمیہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لوگ یزید کے ماننے والے تو بہت ہیں لیکن یزید سے ناتا نہیں جوڑتے. یزید کے ماننے والے تو بہت ہیں لیکن کسی کا نام یزید نظر نہیں آتا. اسی لیے فاطمیہ کو اتنا عام کر دو کہ ماننے والے تو ہوں لیکن ان کا نام نظر نہ آئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. وقت معینہ تو ہمارا ختم ہو چکا ہے لیکن ایک صلوات پڑھ دیں محمد.
10-5 منٹ اور. پہچانو فاطمیہ کیا ہے. فاطمیہ کے لیے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے حکم دیا. عمر کتنی ہے پتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ 100 سال پہنچ گئے. الحمدللہ حکم دے رہے ہیں فاطمیہ مناؤ. ننگے پیر ہو جاتے ہیں. یہ 3 دن ننگے پیر گھر سے نکلتے ہیں فاطمہ معصومہ کے روضے تک. ننگے پیر جا رہے ہیں. فاطمہ ہم غم منانے والے ہیں. اے شہزادی ہم ساتھ دینے والے ہیں. 100 سال کی عمر کیا ساتھ دے گی؟ انصاف سے بتائیے. لیکن جذبہ بہت ہے. یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ کہا بازار مصر سے جذبہ آیا ہے. ایک ضعیفہ آ رہی ہے. یوسف کے دام لگائے جا رہے ہیں. لوگوں نے دینار پہ دینار دیے, تھیلیاں پہ تھیلیاں دیں, لیکن ایک ضعیفہ آئی. آنے کے بعد 1 درہم دے رہی ہے. لوگوں نے اشکال کر لیا, کیا تمہیں تھیلیاں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ کیا تمہیں یہ دولت نظر نہیں آ رہی ہے؟ کہا یقیناً نظر تو آ رہی ہے, لیکن جب جب یوسف کے خریداروں کا نام لیا جائے گا ہمارا بھی لیا جائے گا. بس اسی وجہ سے فاطمیہ مناؤ, تاکہ محشر میں اگر سوال ہو جائے کیا تم نے غم منایا تھا, کہاں چھوٹی مجلس صحیح, تھوڑا سے ذکر صحیح, تھوڑے لوگ صحیح, لیکن معصومہ ہم نے ذکر کرا ہے. ہم ساتھ دینے والے ہیں. جذبہ ایثار فاطمہ نے سکھایا. یہ 18 سال کی عمر امام کے لیے نمونہ عمل ایسے نہیں بنی ہے. دشمن ہونا بھی ضروری ہے. جب تک رات نہیں ہوگی دن انسان کو نہیں پتا چلے گا. جب تک عالم نہیں ہوں گے انسان کو جاہلیت کا تقاضا نہیں ہوگا. جب تک مرجعیت نہیں ہوگی اس کے مخالفین سامنے نہیں آئیں گے. جب تک فاطمیہ نہیں ہوگی دشمن کا پتہ نہیں چلے گا. اور خدا کا شکر ہے تم سامنے آ گئے. خدا کا شکر رہا منافقت کے ذریعے ہی صحیح تم نے در کو جلایا, تاکہ ہم یہ بتا سکیں در جلانے والا کون ہے, ساتھ دینے والا کون ہے. تاریخ بیان کرتی ہے رسول کی شہادت واقع ہو گئی. کسی کا باپ اگر دنیا سے چلا جائے اور زیادہ وقفہ نہ گزرا ہو, 3 مہینہ, کیا ہوتا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے لوگ آئے, تسلی اور تشفی نہیں دے رہے ہیں, تعزیت نہیں پیش کر رہے ہیں, بلکہ آواز لگا رہے ہیں, اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالیے, اے فاطمہ علی کو باہر نکال دیجئے. اگر علی کو باہر نہ نکالا تو آپ کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. اے فاطمہ دروازہ کھولیے, علی کو باہر نکالیے. تاریخ بیان کرتی ہے دروازے کے پیچھے فاطمہ کھڑی ہوئی ہیں, ہم کلام ہو رہی ہیں. کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں نبی خدا آ کر سلام کیا کرتے تھے؟ چاہے وہ کیوں نہ کرتے ہوں. کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں رسول کے نواسے رہتے ہیں؟ ارے کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں فاطمہ زندگی بسر کرے؟ کہ چاہے جو ہو, اگر نہیں نکالا تو آج آگ لگا دی جائے گی. راوی بیان کرتا ہے حکم دیا گیا آگ لگائی جائے, آگ لگائی گئی. علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. جب کسی نے آ کر چھٹے امام سے سوال کرا مولا یہ بتائیے شہزادی کیوں کھڑی رہی؟ وہ تو ہٹ سکتی تھی جبکہ آگ جل رہی تھی. ارے آگ کی لو اتنی تیز تھی کہ شہزادی کے چہرے پر آ رہی تھی, لیکن شہزادی دروازے پر ہاتھ لگائے ہوئے تھی. امام کا جملہ سنیے, امام کہتے ہیں ولایت علی کی خاطر فاطمہ کھڑی رہی. آگ لگائی گئی. بڑی آسانی سے عرض کروں گا مصائب فاطمہ. تاریخ لکھتی ہے آگ لگا دی گئی, شہزادی کھڑی ہوئی ہیں. جب دروازہ تب بھی نہیں کھلا تو راوی بیان کرتا ہے ملعون آگے بڑھا
آگے بڑھ کے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، دروازے پر لات ماری، دروازہ فاطمہ کے شکم کے اوپر گرا، غضب نہ ہوا۔ ارے فاطمہ کے شکم کے اوپر دروازہ تھا، کوئی غضب کی بات نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے غضب تو تب ہو گیا دروازے میں کیل لگا ہوا تھا، کیل فاطمہ کے شکم میں پیوست ہو گیا۔ علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں یہ بھی غضب کی بات نہیں ہے، غضب تو تب ہو گیا جب دروازہ فاطمہ کے اوپر تھا، ملعون قدم رکھ کے آگے بڑھ گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اجرکم اللہ، علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی۔ راوی بیان کرتا ہے جب علی کو لے جانے لگے تو علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں علی پٹکا پہنے ہوئے تھے، کمر بند، جناب فاطمہ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، جیسے ہی ہاتھ ڈالا ہے مدینے کے ملعون اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، زہرا اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اسی اثنا میں ملعون نے آواز اپنے غلام کو دی، اے کنفوز بہتر یہ ہے دستے نبی پر دستہ مارا جائے۔ تلوار کو نکالا گیا، نبی کی اولاد کے اوپر دستہ مارا گیا، دستے نبی پر جیسے ہی دستہ پڑا ہے فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اجرکم اللہ، راوی بیان کرتا ہے ملعون گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، فاطمہ غشی کے عالم میں ہیں۔ جب غشی سے افاقہ ہوا، ہوش میں آئیں، اپنا خیال نہیں کر رہی ہیں محسن شہید ہو گیا ہے، اپنا خیال نہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اپنا خیال نہیں، چل نہیں پا رہی ہیں، لیکن آواز بلند کر دی، فضا یہ بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ اے شہزادی ملعون آئے تھے، رسی ڈال کر لے گئے ہیں۔ اسی حالت میں فاطمہ گئی مسجد کی طرف۔ پہچانو فاطمہ نے کیسی قربانی پیش کری ہے، کون ہے اتنی قربانی دینے والا جیسی فاطمہ نے دی ہو۔ راوی بیان کرتا ہے اسی حالت میں مسجد نبوی کی طرف گئیں۔ راوی لکھتا ہے ہاتھ کو بلند کرنا چاہتی تھی، آج ہم بد دعا کریں گے، اے رسول خدا آپ کی امت نے اتنا ظلم کر دیا کہ اگر دنوں پر پڑ جاتا تو راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ ایسے ہی مرثیہ نہیں پڑا ہے، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت علیہ مصرن لیالیا۔ بابا اس قدر مصیبت ڈھائی گئی ہے کہ اگر دنوں پر پڑتی تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتی۔ تاریخ لکھتی ہاتھ جو بلند کرنا چاہتی تھی، یہ آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ سلمان کو بلایا، سلمان جتنی جلدی ہو سکے جا کر شہزادی کو روک لو، بد دعا کرنے جا رہی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے سلمان آئے، اے فضا شہزادی سے کہہ دو علی کو رہائی مل گئی ہے۔ ارے ایسا نہ کرے۔ راوی بیان کرتا ہے یہ مرحلہ گزر گیا، کچھ دن گزرے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب اسما گھر میں موجود ہیں، سوال کر رہی ہیں شہزادی آج آپ کی طبیعت بحال لگ رہی ہے، آج آپ کی طبیعت بہتر لگ رہی ہے، شاید آپ کو آرام مل گیا۔ اسما آرام نہیں ملا ہے، اسما ہم نے خواب میں دیکھا ہے بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے اسما کہہ رہے تھے زہرا اس بات کا خیال رہے ان قریب ہم سے ملاقات ہونے والی ہے، ہم جان چکے ہیں وہ ساعت قریب آ گئی ہے، لیکن اسما اس بات کا خیال رہے ہم بیت الصلاۃ کی جانب جا رہے ہیں، ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا شہزادی دنیا میں ہے، اس آواز کا مرحلہ منقطع ہو جائے سمجھ جانا شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ لیکن اسما ایک بات کا خیال رکھنا، بچے آ جائیں خبر نہ کرنا، پہلے کھانا کھلانا۔ اجرکم اللہ، پہچانو ایثار کیا ہوتا ہے۔ اسما اگر بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلانا، بعد میں اماں کی خبر دینا۔ اسی اثنا میں کچھ ہی دیر گزری تھی، راوی بیان کرتا ہے بچے گھر میں آ گئے، آنے کے بعد سوال کر لیا اماں کہاں ہیں؟ اسما کہتی ہیں بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو۔
اسما کبھی ایسا ہوا ہے بغیر اما کے ہم نے کھانا کھایا ہو؟ اسما کبھی ایسا ہوا ہو تو بتاؤ۔ راوی بیان کرتا ہے زبان بے زبانی کے عالم میں اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کر دیا، بچے بیت الصلاۃ کی جانب گئے، آواز بلند کر رہے اما، جب کوئی آواز نہ آئی علی کی خدمت میں گئے۔ راوی بیان کرتا ہے اتنا بہادر علی تھا جو فتح خیبر فتح کر لیا، حنین کا مارکا فتح کر لیا، لیکن غم زدہ نہ ہوا۔ راوی بیان کرتا ہے جیسے ہی علی کو خبر پہنچی ہے نا کہ فاطمہ آواز نہیں دے رہی ہے، تو راوی لکھتا ہے حضرت علی کئی مقام پر گرے ہیں، کئی مقام پر اٹھے، جب فاطمہ کے قریب پہنچے ہیں۔ تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا، راوی بیان کرتا ہے شادی سے لے کر شہادت تک کے مرحلے میں کبھی بھی فاطمہ نہیں کہا، جب بھی کہا ام حسن، ام زینب، ام حسین، ام کلثوم۔ راوی بیان کرتا ہے بغل میں آ گئے، اے ام زینب ہم سے بات کریے، اے ام کلثوم ہم سے بات کریے، اے ام حسن ہم سے ہم کلام ہو جائیے، اے ام الحسین بات کیوں نہیں کرتی ہیں؟ راوی بیان کرتا ہے جب آواز نہ آئی، آواز عجیب و غریب آواز دی، یا فاطمہ تو تکلمونی، اے فاطمہ ہم سے کلام کریے، آواز نہ آئی۔ غسل کا اہتمام کرا گیا، علی غسل دے ہی رہے تھے، اسی اثنا میں علی کا ہاتھ پسلیوں تک پہنچا، تیغ بلند ہو گئی، سلمان قریب آئے، اے علی کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن خبر بھی نہ ہوئی۔ تاریخ لکھتی ہے، آخری جملے ہیں، ختم مسائل، کفنا دیا گیا۔ دنیا والوں کا اصول یہ ہوتا ہے جب کسی کی ماں یا باپ دنیا سے چلا جائے تو آخری وداع کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے، لوگ راستہ دے دیتے ہیں آنے دو بچوں کو، آخری دیدار کر لیں۔ تاریخ لکھتی ہے زینب آ گئیں، دیدار کر لیا، وداع ہو گئیں۔ حسن آئے، اماں کا آخری دیدار ہوا، وداعی ہو گئی۔ ام کلثوم آئیں، ماں کا آخری دیدار ہوا، وداعی ہو گئی۔ راوی بیان کرتا ہے ایک بچہ ہے پائنتی کھڑا ہوا ہے، اماں ہم قریب نہ آئیں گے، ارے جب تک آواز نہ دوگی حسین قریب آنے والا نہیں ہے۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، اے حسین قریب آ جا۔ راوی بیان کرتا ہے حسین گلے سے لگے، سارے مراحل کو چھوڑتے ہوئے جنازہ اٹھایا گیا، جنت البقیع کی جانب جا رہا ہے، جنت البقیع کی جانب پہنچ گیا۔ علی دفنانا ہی چاہتے تھے، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، یا علی ہم جانتے ہیں مرحلہ سخت ہے، لاؤ ہماری امانت ہمارے حوالے کر دو۔ ابھی تک جو علی فاطمہ کے لیے رو رہا تھا اب رسول کے لیے گریا کر رہے ہیں، یا رسول خدا جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسی واپس نہ کر پائے۔ راوی لکھتا ہے گھر میں آئے، آخری جملہ گھر میں آئے، آنے کے بعد شب میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے قبر فاطمہ پر، قبر فاطمہ پر تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں قبر سے آواز آئی، یا علی رک جائیے، یا علی بس کریے، یا علی تمام کر دیجئے۔ فاطمہ کیا ہو گیا؟ اب بہتر یہ ہے گھر کو جائیے، ہمارا بچہ پیاسا ہے، رات میں اٹھ کے پانی پینے کی عادت ہے، ارے بہتر یہ ہوگا حسین کو پانی پلا دیجئے۔ میں کہوں گا بی بی ارے بڑی خیال کر لیا گیا، پانی کا خیال کرا جا رہا ہے، لیکن 61 ہجری کا زمانہ ہوگا، حسین کا سر ہوگا، تن میں جدائی ہوگی، فضا میں آواز، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین مار دیے گئے، حسین قربان۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔
پروردگار تجھ محمد والے محمد کا واسطہ مرحومین کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھ محمد والے محمد کا واسطہ علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ.